الحمدللہ الذی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں۔ اسپرچول ڈیولپمنٹ ورکشاپ کے 7ویں اور آخری دن میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ورکشاپ عنوان روحانی ارتقاء منعقد کرنے کا اور پھر اس ورکشاپ کا حصہ بننے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ورکشاپ کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے الفاظ اور افکار سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روح کا آخری ٹھکانہ یعنی آخرت کے دن حساب و کتاب کو ہر وقت ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنائیں، آمین۔ اور اس 7 روزہ ورکشاپ کے تحت ہم نے جو بھی یہاں پر سنا اور کہا ہے، جو بھی معلومات اور علم ہمیں حاصل ہوا ہے، اس علم میں فکر پیدا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ چلیے عزیز بہنوں، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن کے لیے بہن قنصہ وسیم ممبر GIO ٹولی چوکی کو دعوت دیتی ہوں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بہن قنصہ وسیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 102 اور 185 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی حالت پر بھی جان نہ دینا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ بہن۔ چلیے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں کی نوٹ ایڈریس بعنوان جنہیں صحت نگل گئی کے لیے جناب عبدالرقیب حامد لطیفی صاحب ممبر ایڈوائزری کونسل جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کو دعوت دیتی ہوں۔ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ جناب عبدالرقیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین،
अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर व क़ाल तआला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व खुलिक़तुम लिल-आखिरह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिर सबील सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता हूँ और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जीजों की तमाम जिम्मेदार बहनों को, बेटियों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं पूरे तमाम दिनों के स्पीचेस सुनता रहा और जिसका नज़्म किया गया, इंतज़ाम किया गया कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी इर्तिक़ा के लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग, मंसूबाबंदी और इम्प्लीमेंटेशन किया गया और कामयाबी के साथ उसका इनेकाद भी हुआ। इन तमाम कोशिशों को अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और जिन चीज़ों को हमने सुना है, अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दरअसल शख्सियत का इर्तिक़ा है, शख्सियत की तकमील की तरफ, मतलूबा शख्सियत की तकमील की तरफ आगे बढ़ने का नाम है। एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। कामयाबी क्या है? आदमी को अपनी चाहत के मुताबिक चीज मिल जाए, वही कामयाबी है। और एक मोमिन की जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला की रजा मिल जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी मिल जाए, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत मिल जाए, आखिरत में वो कामयाब हो जाए। असल कामयाबी कुरान मजीद ने यही बताया है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। चंद अल्फाज में कुरान मजीद ने कहा कि बस जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाबी है। जिसने दुनिया की जिंदगी को दारुल इम्तिहान समझा और दारुल अमल समझा और यहाँ का सारा सरमाया उसने आखिरत की कामयाबी के लिए इन्वेस्ट कर दिया। सारी नेमतें जो इंसान को मिली हैं, चाहे वो मर्द हो कि औरत हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन किस्म की, शानदार किस्म की सलाहियतों से नवाजा है और हर आने वाले दिन के अंदर उसको म्यार मतलूब की तरफ सफर करना है, अपनी कमजोरियों का मुहासिबा करना है और फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करना है। एक हदीस के अंदर ये अल्फाज आए हैं जिसका मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत की सबसे बेहतरीन भलाई ये है कि यकीन है, ज़ुहद है। यकीन की जितनी कैफियत होगी, आखिरत पर ईमान जितना होगा, ईमान बिल आखिरत जितना मजबूत और मुस्तहकम होगा, यकीन उतना ही पुख्ता हो जाएगा और ज़ुहद पैदा होगा। ज़ुहद का मतलब दुनिया से किनारा कशी नहीं है। ज़ुहद का मतलब यह है कि इंफीरियर चीजों के मुकाबले में सुपीरियर चीजों को फौकियत दी जाए, तरजीह दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, उसी के लिए काम किया जाए, इसी को ज़ुहद कहा गया। ये दरअसल फिक्र आखिरत के नतीजे में पैदा होती है और आप देखेंगे कि जिसके अंदर फिक्र आखिरत जिस लेवल का होगा, उसके अंदर वही तब्दीली पैदा होगी। आप देखेंगे पानी जितना गहरा होगा, समंदर का पानी, उतनी ज्यादा बड़ी लहरें आएंगी। जिस बंदे मोमिन के अंदर, बंदे मोमिना के अंदर जितनी ज्यादा फिक्र आखिरत की कैफियत होगी,
اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اعمال ظہور پذیر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، بہترین اعمال بلندی کی طرف جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑے بہترین قسم کے اعمال انبیاء سے واقع ہوئے ہیں، وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ کرام اور اسلاف، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے اقامت دین کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بھی بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہم کو نظر آتے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آدمی کو جو مل جائے وہ کبھی ختم نہ ہو، یعنی جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور قیامت کے روز کامیابی کا اعلان۔ اور اصل ناکامی کیا ہے؟ وہ ہے جو آ کر کبھی ختم نہ ہو، یعنی جہنم کی آگ۔ یہ ہے اصل چیز۔ یہ کیسے ملے گی؟ اس کے ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بہت باشعور زندگی گزارے۔ ہم سب جتنی زیادہ باشعور انٹلیکچوئل لائف گزاریں گے، سوچ سمجھ کے ساتھ، علم کے ساتھ، فکر و فہم کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، زندگی کی قیمتی متاع کو سمجھتے ہوئے اور ایسے راستے کے انتخاب کے ساتھ جو ہمارا ہوگا، کامیابی اتنی ہی بڑی ملے گی، اور اس کے نتیجے میں نفس مطمئنہ ہم کو ملے گا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے وعدوں کے بارے میں اتنا یقین کامل کریں کہ کل آخرت کے اندر یہ چیز ہم کو ملنے والی ہے، اس کام کے نتیجے میں ہم کو یہ نتیجہ برآمد ہونے والا ہے، پھل ملنے والا ہے۔ یہ پورا ہم اس بات پر راضی اور مطمئن ہو جائیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کے پسند اور ناپسند کو جاننے والے اور آخرت کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ یہی دراصل نفس مطمئنہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہم کو ملے گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ بہت بڑی تفسیر اس کی آئی ہے۔ صبغہ کے معنی کیا ہے؟ صبغۃ اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی جب فکر آخرت مستحکم ہو جاتی ہے تو یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہمارے اندر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا شعور و ادراک ہونا ہے۔ یہ زندگی اور موت دونوں حقائق ہیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک پائیدار زندگی کے اندر ہم کو داخل ہونا ہے۔ انسان بے شمار کمزوریاں رکھتا ہے، ان کمزوریوں پر قابو اسی وقت پایا جا سکتا ہے جب ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتے جائیں، ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا استحضار کریں، آخرت کا استحضار کریں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو ہم اپنے قلوب کے اندر جاگزی کریں، خلق کی پاکیزگی کا انتظام کرتے رہیں۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو ہمارے اوپر دنیا کی حیثیت واضح ہوگی۔ قرآن مجید نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ یہ دنیا کی زندگی پر لوگ مرے مٹے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کو دنیا کی حقیقت ابھی واضح نہیں ہوئی ہے، بہت مختصر، لیکن دنیا کی حقیقت جن پر واضح ہو چکی ہو، ایمان رکھتے ہوں، قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہوں اور سارے حقائق سے واقف ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، باقی بھی رہنے والی ہے۔ یہ جسم جس کے اندر ہمارے پاس روح ہے، جس پر ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی نور کے نام سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ نور کیسے پیدا ہوگا، کبھی حکمت سکینت کے نام سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، شرح صدر کے نام سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جب اس کے اندر ایک یقینی ڈٹرمنیشن پیدا ہو جاتا ہے، ایمان و یقین کی لامحدود قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر یہ بات جاگزی ہوتی کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی بھی رہنے والی ہے اور بہترین بھی ہے۔ دونوں صفات ہیں۔ دنیا کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے لیکن باقی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں خوشی، غم، تکلیف، رنج، افسوس ساری چیزیں ہیں گے، لیکن کسی کو دوام نہیں ہے۔ دوام ہے تو آخرت کی زندگی کے اندر انسان کو ملنے والا ہے، کیونکہ آخرت لازمی ہے اور آنے والی ہے، اٹل حقیقت ہے اور طویل زندگی ہے۔ تو یہ محدود زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو
بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، سماعت، بصارت، بصیرت اور ہاتھ اور پیر کی قوتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور بے شمار علم کی صلاحیت، دولت کی صلاحیت، مواقع، وسائل، سب نعمتیں عطا فرمائی اور مصائب بھی آتے ہیں۔ ان سب کے درمیان میں جو آخرت کو مطمع نظر بنا کر کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر بنا دیتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ دنیا کی مختصر سی حیات کو وہ موتی سمجھتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے وہ آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین عقل مند آدمی وہ ہیں جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ نفس بھٹکاتا ہے، بار بار برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، متاثر کرتے رہتا ہے، شیطان بار بار آتا ہے، ہر طرف سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرف سے حملے کرتا ہے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد عمل کرے، یقینی چیز کے لیے عمل کرے۔ جو چیز دنیا کی عارضی ہے اس کی شدید محبت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ روحانی ترقی کی معراج یہی ہے کہ آدمی موت کے بعد خوش ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اس کو معلوم ہو کہ میں نے اس امتحان کے تمام پرچوں کو بخوبی حل کیا ہے، پورے شعور کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ دنیا ایک نامکمل ہے اور مکمل کی طرف ہم کو جانا ہے۔ دنیا عارضی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی ٹٹی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ 60 70 80 سال کتنے سال انسان رہے گا، لیکن لازماً اس کو جانا ہے اور ایک طویل زندگی میں جانا ہے۔ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ کتنی دیر تم وہاں پر رہ کر آئے ہو، بس ایک لمحہ آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے، 50,000 سال 50,000 سنہ کہا گیا، اس کو آپ کنورٹ کر کے دیکھیے 80 سال میں، بس چند لمحے ہو جائیں گے، اتنی مختصر حیات۔ تو اس کا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ہم کو انویسٹمنٹ کرنا ہے، اپنے اوقات کا انویسٹمنٹ، اپنی صلاحیتوں کا انویسٹمنٹ، اپنی جوانی کا انویسٹمنٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے عقل مند ہم میں سے وہ ہوں گے اور ہم میں سے بہترین تاجر وہ ہوں گے جو محدود دنیا سے لامحدود آخرت کو کما لیں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ اصل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا مافیا کی تمام نعمتوں کی جو مثال پیش فرمائی، دنیا کی تمام نعمتیں بھی اگر کسی کو مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، پوزیشن مل جائے، منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی دریا کے اندر کوئی انگلی ڈبائے اور انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے بس اس کی حیثیت آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی ہی ہے، کتنا لگے گا، اس کے بعد وہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں بہترین انٹروڈکشن کرایا ہے۔ سورہ سعد کا ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور آپ دیکھیے بہت سارے انبیاء کا ذکر، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت شارٹ کٹ بات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید نے ان انبیاء کا جو تعارف کرایا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ دار آخرت کی یاد تھی، ہر وقت آخرت کو یاد کرتے تھے۔ حکومت کے تخت پہ بیٹھے ہیں، آخرت کو یاد کر رہے ہیں، اور حکومتیں چلا رہے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، علم ہے، خلافت راشدہ کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، لیکن صبح سے لے کے شام تک ہم دیکھتے ہیں ان کی دنیا، ان کی زندگیوں کے اندر ہم کو آخرت بہت مرکزی نقطہ نظر آتا ہے۔ یہی مرکزی نقطہ ہم کو بھی سمجھنا ہے۔ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، حی شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ زندگی کی رات ختم ہوگی اور ایک ایسی صبح طلوع ہوگی جس کی کوئی رات نہیں،
اس کا ہم کو ادراک کرنا ہے. اور یہ جو چیزیں اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم میں سے ہر ایک کو دیا ہے. اور یہ جوانی کی جو زندگی ہے سب سے قیمتی زندگی ہے. دیکھتے دیکھتے سورج اپنے شباب سے جب غروب کی طرف آتا ہے تو کتنا ڈھیلا پڑ جاتا ہے, شباب پورا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ ہم کو اطمینان اور سکینت کی طرف لے جائے, اللہ کا شکر تنہائی میں ہم ادا کر سکیں. اللہ تیرا شکر ہے ان حالات کے اندر جبکہ فتنے پورے بپا ہیں, جبکہ بے حیائی اور برہنگی عام ہے, بے مقصدیت, کوئی مقصد حیات نہیں ہے لوگوں کے پاس, کئی نوجوانوں کے پاس. اس میں سے ہم کو جی آئی او کی یہ تنظیم نے ہم کو دعوت دی اور زندگی کے مقصد کی طرف بلایا. تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ اب بہت منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہیے. ایسا سودا جس کا بدلہ جنت ہے, ایسا سودا جس کا بدلہ رضا ہے, ایسا بدلہ جس کا بدلہ جنت ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ چیزیں اصل ہیں کہ اب ہم کوئی چیز کے مالک نہیں ہے, سب چیزیں امانت ہے ہمارے پاس. نہ ہاتھ ہماری ملکیت میں, نہ پیر, نہ ذہن, نہ طاقت, نہ قوت, نہ سماعت, نہ بصارت, نہ زبان, کوئی چیز ہم اس کے مالک نہیں ہے, بلکہ یہ سب ہمارے پاس امانت ہے. اور امانت کا حق اسی طرح استعمال میں آ سکتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے اس کو سرمایہ میں تبدیل کر دیں. آخرت آخرت آخرت, رات اور دن آخرت کا استحضار, اس کے لیے تربیت. تربیت کیا ہے؟ تربیت یہی ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں. یاد دہانی, تربیت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جزا, یہ تین مرحلے ہیں. اس کے اہم ہے کہ ہم سب سے پہلے یاد دہانی بار بار کریں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے, احادیث کا سیرت کا مطالعہ کریں گے, صحابیات کا مطالعہ کریں گے, تو ہم کو بار بار یاد دہانی ہوگی کہ ان کی زندگی کیسی تھی. امہات المومنین کی زندگی پڑھیں گے, صحابیات کی زندگیوں کے بیشتر اجزاء ہم کو ملیں گے, کیونکہ چاہے مرد و خواتین جتنے بھی صحابہ و صحابیات ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جامع تعارف کرایا. کیا تعارف کرایا؟ الصحابہ کالنجوم ان اقتدیتم اہتدیتم. یہ سب میرے ستارے ہیں, ان ستاروں کو دیکھو اور ان سے روشنی حاصل کرو اور اپنی زندگی کو منور کرو. وہی یہ الہی کی روشنی کے اندر جو روشنی ہمارے عمل کے اندر, کردار کے اندر پیدا ہوگی وہ بالکل نمایاں ہوگی. آخرت پر یقین رکھنے والے, مضبوط اور مستحکم ایمان رکھنے والوں کی زندگیوں کے اندر ایک نمایاں تبدیلی, ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا عمل, ان کے تھاٹس, ان کا کیریکٹر, ان کا اپروچ, ان کا بیہیویئر, ان کا ایٹیٹیوڈ, یہ سب عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ نمایاں ہوا کرتے ہیں. ان کے خواب الگ, ان کی امیدیں الگ, ان کی گفتگو الگ, ان کی سوچ الگ, ان کی فکر الگ, ان کی اٹھان الگ اور ان کے اعمال الگ. یہ چیز دراصل آخرت کے یقین کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے انبیاء کی زندگیوں سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے, وہ بار بار آخرت کے بارے میں مانگا کرتے تھے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے ابراہیم کا انتخاب کیا. کیوں کیا؟ ایک بہت بڑا ریزن قرآن نے بتایا. کیا بتایا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. مسلمان ہونے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ. حکمت, بصیرت, نور, یہ سب پیدا ہوتا ہے آخرت کی فکر کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں. ہم دیکھیں گے جس انسان کی زندگی کے اندر جتنی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اس دراصل آخرت مضبوط یقین کرنے کے نتیجے میں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کا بہت خصوصی بندہ بن جائے گا. ہماری تقریروں میں 2 مرتبہ ریفرنس آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے. کب بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے نتیجے. اللہ تعالیٰ سے کب قریب ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین, ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جب ہم کسی سے
بڑے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بہت تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے سے اچھی حالت کے اندر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کائنات کے مالک پروردگار سے جب ہم ملاقات کا شوق اپنے اندر پالتے ہیں تو ہماری آرزو ہوتی ہے کہ ہم بہترین حالتوں کے اندر ملیں، فکر و فہم کی بہترین حالتوں میں، عمل کی بہترین حالتوں کے اندر، نیتوں کی بہترین حالتوں کے اندر، صبح اور شام کے اوقات کی بہترین لمحات کے ساتھ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں۔ تو اسی لیے کہا گیا ایسے لوگوں کو جنت دی جائیں گی، جنت النعیم، جنت الفردوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب کبھی بھی جنت مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر 100 درجے بنائے، اور ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور سب سے اونچی جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ کیفیت وہاں جنت میں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرما دیں گے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی جسم نے اس کا مزہ نہیں چکا، زبان نے مزہ نہیں چکا، اس کا احساس نہیں کیا۔ ایسی جنتوں کے اندر وہ لوگ جائیں گے جو اس مختصر سی حیات کو وہ سوچ سمجھ کر گزاریں گے۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ فرمایا گیا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہر اعتبار سے کمزور اور بے وقت سمجھیں گے، ایمان کی مضبوطی سے اعمال میں اثرات پیدا کریں گے، ایمان کی کمزوریوں کو دور کریں گے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور یہ بات بھی ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد عمل نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کی ناراضگی کا سبب بنانا چاہتے ہیں، تو ایمان بالآخرت کا ہم بار بار فکری تطہیر بھی کریں، عملی احتساب کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اقامت دین کی تحریک سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ اس اقامت دین کی تحریک کے صفوں میں اللہ نے ہم کو کسی نہ کسی جگہ کھڑا کر دیا ہے۔ انبیاء ان صفوں کے اندر ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑی ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، اور ان کے بعد اسلاف ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی کو اس اقامت دین کے لیے، اس نظریے کے قیام کے لیے لگا دیا۔ کیوں لگا دیا؟ اسی میں اللہ کی خوشی ہے۔ کیوں لگا دیا؟ اسی میں اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ساری دنیا کی چیزوں کو انہوں نے کمتر سمجھا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطِرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ پھر کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ نماز بہترین خدا سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ، ذکر، استغفار، تلاوت کلام پاک، یہ۔ اور اگر میں بہت آسانی کے ساتھ سمیٹ سکوں تو 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میری تقریر کا وقت 4:30 بجے ختم ہوگا۔ اگر آخرت کی فکر کسی کے اندر بہت مستحکم ہوتی ہے تو اس کے اندر 3 بڑی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ شعور اگر کسی کو حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ پہلی بات یہ کہ اس کو خدا شناسی، یہ بار بار ہمارے سامنے بات آئی ہے، روزانہ کے پروگراموں میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم خدا شناسی پیدا کریں، خدا کی معرفت پیدا کریں، خدا کو پہچانیں، خدا کی صفات کو پہچانیں، اس کے پرتو کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ وہ رحم کرتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ رحم کریں۔ وہ معاف کرتا ہے، ہم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، معافی چاہنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے اندر تکبر کی صفت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو خدا شناسی، تمام اسماء حسنہ کو ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو معلوم کریں۔ وہ صفات ہم کو معلوم ہونے کے نتیجے میں ہم بہترین طریقے سے آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ نمبر 2، خود شناسی، کہ ہم خود کو
اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات اور جمالی صفات کو جانے، اور اس کے نتیجے میں اس کی روشنی میں ہم آخرت کی تیاری کا سامان کریں. اور پھر خود شناسی، اپنے آپ کو پہچانیں. ہم کوئی معمولی تخلیق نہیں ہے. بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں فرمائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، لیکن احسن تقویم کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال کیا، انسانوں کے لیے. احسن تقویم کیوں ہے؟ اچھے بنیں گے تو بہت اونچے ہو جائیں گے اور اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو احسن تقویم ہمارے لیے ہے. ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو صلاحیتیں کیوں دی گئی، جوانی کیوں دی گئی، وقت کیوں دیا گیا، زندگی کیوں دی گئی، اتنی بہترین صفات ہم کو کیوں دی گئی ہیں. پھر ہم کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، کیا حساب کتاب دینا ہے، اس کا محاسبہ روزانہ ہونا چاہیے. بالخصوص رات میں سونے سے پہلے ہماری آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ہم آخرت کو یاد نہ کریں، موت کو یاد نہ کریں، اس کی تیاری نہ کریں. یہ سوچ کر گزاریں کہ یہ آخری رات ہے، کل صبح مجھے بیداری نہیں ہوگی. دیکھیں کتنا بڑا انقلاب آئے گا. اقامت دین کا کام کرنے والے لوگوں کی زندگی انقلابی زندگی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ وہ رات اور دن فکر آخرت کے اندر رہتے ہیں. اسی لیے انقلابی کام کرنے والے اللہ کو بھی پہچانتے، اللہ کی معرفت بھی ان کے اندر ہوتی ہے، اور خود شناسی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تیسری بات خلق شناسی، مخلوق کو پہچاننا. مخلوق کے کیا حقوق ہیں؟ عام حقوق بھی ہیں اور روحانی حقوق بھی ہیں. کہ مخلوق کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کو مکمل کرنا، یہ بھی خلق شناسی میں ہے. اس کا بھی بڑا اجر بتایا گیا ہے. لیکن خلق شناسی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کی آگ سے بچایا جائے. یہ اسی وقت ہوگا جب خدا کے پاس پہنچنے کے بعد جواب دہی کا احساس جن کے اندر ہوگا. دعوت کا یہ کام آخرت کی فکر کے نتیجے میں پیدا ہوگا. مقصد اور نصب العین کا یہ کام، مشن کا کام، اللہ کے بندوں کو خدا کے عذاب سے بچانے کا کام راست طور پر فکر آخرت سے جڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل ہمارا حساب کتاب ہوگا. کیا کہا گیا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ونشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو یہ ہاتھ پیر سب گواہی دیں، اور جو کامیاب ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. کہیں کہا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کامیاب اور ناکام لوگ جو آخرت کے اندر اپنی فکر میں وقت گزارتے ہیں. اقامت دین کا جن لوگوں نے کام کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو فکر آخرت میں مصروف رکھا، انابت اللہ میں مصروف رکھا. یہی وہ الیکٹریسٹی تھی ان کے اندر فکر آخرت کی. جس طرح روشنی طلوع ہوتی ہے جب الیکٹریسٹی پاور میں سے نکلتی ہے، پاور سینٹر سے نکلتی ہے، وہ ماحول کو روشن کرتی ہے. انسانی زندگی کے اندر فکر آخرت کا پاور سینٹر جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اس کے اعمال ظہور پذیر ہوں گے. اقامت دین کے لیے سردر کی بھاسی ہوگی، اقامت دین کے لیے سرگرم عمل ہوں گے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے نصب العین کے لیے، اپنے زندگی کے مقصد کے لیے وہ والہانہ سرگرمی بتائیں گے. اور جن کے اندر جتنا کم ہوگا وہ اسی طرح سے کمزور ہوں گے. ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں بھی بہت کمزور ہوں گی. یہ کیسے کیسے نمونے ہمارے پاس ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کی فکر اور یوم الحساب کی ہولناکی کا تصور ان کے اوپر چھایا رہتا تھا. ان کے دل بہت نرم اور رقیق تھے. قرآن مجید کو پڑھتے تو سسکیاں لیتے، آنکھوں میں سے آنسو چلے آتے یہ فکر آخرت کے نتیجے میں. اور ان کے دل، ان کے سینوں سے آواز نکلتی. خبروں کو دیکھتے تو روتے، آنسوؤں سے چہرہ تر ہو جاتا، آخرت کی فکر سے کانپتے. یہ صفات پیدا ہوتی ہیں تحریک اسلامی کا کام کرنے والوں کے اندر. بے شمار آپ سب لڑکیاں پڑھی لکھی، انٹلیکچوئلز ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. ہمارے اسلاف کی ماؤں کی زندگیاں بھی آپ نے بہت سالوں سے سنی ہیں.
उम्महात उल मोमिनीन की हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और उनके बाद आते चले जाइए कई सहाबियात के बाद हमारे अपने अदवार के अंदर भी ज़ैनबुल ग़ज़ाली, मरियम जमीला, और कितने में ऐसे नाम अदरा बतूल। बाज़ मरतबा इनकी जिंदगियां पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के करने के काम एक एक खातून ने, एक हमारी उम्मत की माओ ने अंजाम दिया है। ताज्जुब होता है उनकी जिंदगियां पढ़ने के बाद, आखिर वो अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करती थी, औकात की तंजीम कैसे करती थी। ये हमारे सामने आइडियल नमूने हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल मायूसी की बात नहीं करता, मुझे बहुत खुशी होती है। जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं समझता हूं कि उस शहर के नमूने आज भी उम्मत के अंदर मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तहरीक इस्लामी से वाबस्ता ख़वातीन, जीएयू से वाबस्ता हमारी बहनें और बेटियां, मैं बहुत खुश हो जाता हूं जब उनकी सरगर्मियां देखता हूं, उनके टैलेंट्स देखता हूं, उनकी तालीम का म्यार देखता हूं और अमल की तरफ रग़बत देखता हूं, उनकी ज़हानत और फरासत और उनकी हिकमत को देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा काम लेने वाला है, बहुत बड़ा काम, इस्लामी इनकलाब का काम, उसको मुंतकिल करना है उम्मत की और बहनों के अंदर जो अभी इस काम की तरफ नहीं आई है। कि नमाज कायम करने के बारे में कहा गया, नमाज कायम करने का मतलब नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। हमारी जिंदगियां अगर फिक्र आखिरत का नमूना बन जाएंगी तो हम देखेंगे कि इस मुख्तसर सी हयात के बारे में हमारा नुक्ता नजर बदल जाएगा। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरी सबील। इस पेंडेमिक के दौर में हमने तकरीबन रोजाना कितने लोगों की अमवात के वाकयात सुने हैं। ऐसा लगता है कि मौत बहुत आसान हो गई है, लेकिन उससे क्या नतीजा बरामद हुआ। हालांकि हम इससे पहले भी पढ़ते थे, सुनते थे, सब करते थे, लेकिन हमने जब अपनी आंखों से और अपने कानों से अमवात की खबरें सुनी तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वक्त मौत के लिए तो इंसान को तैयार रहना चाहिए। और कैसी तैयारी करना चाहिए? अल्लाह ताला की रिजा की जिंदगी हो, अल्लाह ताला की रिजा की मौत हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग दो चीजों के अंदर अक्सर गलती कर जाते हैं, सेहत और फुर्सत। जवानी का दौर सेहत का होता है, जवानी का दौर फुर्सत का होता है। जैसे जैसे जिंदगी आगे आगे बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, अज़दवाजी जिंदगियां, अज़दवाजी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, उनकी तरबियत की जिम्मेदारियां, खानदान को चलाने की। आज जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमको सलाहियतों से नवाज दिया है, इसकी हमको कदर करना है और ये सारा हिस्सा अल्लाह ताला के पास जमा करना है, जमा सरमायाकारी करना है। वमन अराद अल-आखिरत व सअ लहा साया व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। क्या प्यारी बात कही कुरान मजीद ने। जो आखिरत चाहता है और उसके लिए कोशिश भी करता है और वो मोमिन है तो ऐसे लोगों की कोशिश मकबूल होगी। बेहतरीन अल्लाह ताला ने इख्तियार देके भेजा है कि किधर जाना चाहते हैं हम। दुनिया कमाना चाहते हैं, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत कमाना चाहते हैं, आखिरत भी मिलेगी। और जो आखिरत के लिए अपने आप को मुनहमिक करेंगे, अपनी सलाहियतों को लगाएंगे, अल्लाह ताला का वादा है कि उनको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। मैंने अपनी आंखों से ईसाइयों के पीरियड में देखा और अभी भी देख रहा हूं, जमात में देखा, तहरीक इस्लामी में देखा, जिन लोगों ने अपनी जवानियों को और कीमती सलाहियतों को अल्लाह ताला के दीन के लिए लगाया, आखिरत की फिक्र के लिए लगाया, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखिरत दोनों जगह की फरावानी अता फरमाई। इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा। बस आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, इसी के लिए हमको कोशिश करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम रात और दिन यही बातें करते हैं। मेरा वक्त खत्म हो चुका है। हम वो सिफात पैदा करें जिसके नतीजे में दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें, लाजवाल नेमतें मिल सकें। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइब, ये सारी नेमतें
روحانی ارتقاء کے لیے بیان کی گئی ہیں. جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کے دروس ہیں روحانی ارتقاء کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر کو مضبوط کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مطلوب اور پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرمائیں. آمین. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. اب میں ترانے کے لیے بہن ام محمد سائمہ سٹی سیکرٹری جی آئی او حیدرآباد کو دعوت دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریں گے ہر چمن میں ہم تیری پہچان جی آئیو، دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان جی آئیو. کریں گے ہر چمن میں ہم تیری پہچان جی آئیو، دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان جی آئیو. اجل تھرا اٹھے پیدا کریں گے ہم شباب ایسا، کرے پیدا جلال آتش و برق و سحاب ایسا، مٹا دے گا جو راہوں سے برائی کا سراب ایسا. ہم اپنے عزم سے برپا کریں گے انقلاب ایسا، کریں گے ہر چمن میں ہم تیری پہچان جی آئیو، دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان جی آئیو. کرے روشن ہم اپنے دم سے ایمان کا چراغ اپنا، وطن کے کام آئے گا شعور اپنا دماغ اپنا. ثمر محنت کشوں کو دے رہا ہے خود سراغ اپنا، بنانا ہے وطن کو لہلہاتا ایک باغ اپنا. کریں گے ہر چمن میں ہم تیری پہچان جی آئیو، دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان جی آئیو. نہیں ہوگی کبھی ساحل کے ارمانوں سے وابستہ، کہ اپنی کشتیاں ہر دم ہو طوفانوں سے وابستہ. رہے تنظیم یہ اپنی بلیدانوں سے وابستہ، بہاریں ہو گئی آخر گلستانوں سے وابستہ. کریں گے ہر چمن میں ہم تیری پہچان جی آئیو، دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان جی آئیو. اگرچہ خاک تھے لیکن ہمیں موتی بنایا ہے، فقط قطرات مثل موج دریا میں اٹھایا ہے. اسی تنظیم نے ہم کو صدائے حق سکھایا ہے، دل ناداں کو اس نے خواب غفلت سے جگایا ہے. کریں گے ہر چمن میں ہم تیری پہچان جی آئیو، دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان جی آئیو. سکھایا جس نے ہم کو صبر حضرت آسیہ جیسا، بتایا علم کا چشمہ وہ حضرت عائشہ جیسا. قدم ثابت ہو ہر صورت میں حضرت فاطمہ جیسا،
हया मरियम नुमा हो अज़्म ताहिरा जैसा, करेंगे हर चमन में हम तेरी पहचान जियायो। धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान जियायो। चलो उम्मत की बहनों आओ मिलकर चल पड़े सारे, निडर बेखौफ होकर चल पड़ा है काफिला आगे। हदफ तंजीम का मलहूज हो हर बात से पहले, कलम एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में अपने, करेंगे हर चमन में हम तेरी पहचान जियायो। धड़कती है जवां सीनों बनकर जान जियायो। करेंगे हर चमन में हम तेरी पहचान जियायो। धड़कती है जवां सीनों में बनकर जान जियायो। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बहन। चलिए अजीज बहनों, अब इस वर्कशॉप और आज के प्रोग्राम के आखिरी सेशन की जानिब करते हैं। क्लोजिंग एड्रेस व उन्वान तू राज़े कुन फ़काही के लिए मैं बहन मदीहा अमरीन, एक्टिंग जोनल प्रेसिडेंट GIO तेलंगाना को दावत देती हूँ। मकाम फ़ानी मकी आनी अज़्ल तेरा अबद तेरा, मकाम फ़ानी मकी आनी अज़्ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जाविदा तू है। बहन मदीहा अमरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज साथियों, इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र और एहसान बजा लाते हैं कि उसने हम सबको रूहानी इर्तिक़ा के तहत मुनक़िद किए गए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनाया और हमको इस बात की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि अपने नुफूस का हम तज़किया करें, अपने आप को खुदा से करीब करने की और अपने अफ़कार और अल्फाज, अफ़आल और आमाल सब कुछ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की फ़िक्र करें। अजीज़ बहनों, हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या रूहानी इर्तिक़ा के तहत गुज़िश्ता 7 रोज़ से मुसलसल मुख्तलिफ उन्वानात पर गुफ्तगू करते आ रहे हैं और हमने देखा है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस या मंजिलें जो बताई गई हैं, उनमें पहले ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला के आगे अपना सर-ए-इताअत कम कर देने के बाद बुराई और नेकी में, अच्छाई और बदी में, हक और बातिल में तमीज़ कर लेने के बाद इंसान उस मरहले पर पहुंचता है जहां वो अपनी हर चीज़ को खुदा के मर्जी के मुताबिक ढालने की फिक्र करता है। अगर वो सोचता भी है तो ये सोचता है कि कैसे अपने आप को और अपने अतराफ व अकनाफ के लोगों को दुनियादारी से निकाल कर खुदा की तरफ ले चलूं। देखता भी है तो उसी जाविये से, हर चीज़ को देखता है जिस जाविये से अल्लाह ताला ने उसको देखने का हुक्म दिया हो। बोलता भी है तो वो अल्फाज जो हिकमत से लबरेज हो, जो इंसानों को अपने खुदा से मिलवाए। उसका हर अमल अमल सालेह हो, हर काम बामकसद हो, हर फेल खुदा की रज़ा के हुसूल के लिए हो। जब एक बंदा इस कदर अपने ऊपर काबू पा लेता है
اپنے نفس کو کچل کر خدا کے آگے جھک جاتا ہے، تب وہ اس مقام پر پہنچتا ہم کو نظر آتا ہے جہاں وہ خلیل خدا، حبیب خدا یا ولی خدا کہلائے۔ اسی کو علامہ اقبال نے یہ الفاظ دیے تھے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یا یوں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ عزیز ساتھیو، یہ اپنے نفس پر قابو پا لینا اور اپنے آپ کو خدا کے آگے مکمل طور پر پیش کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کر لو تو دوسرا قدم جنت میں بتایا گیا۔ لیکن اس نفس کی غلامی سے آزاد ہونا اور اس نفس کو جسے ہم نے اپنا معبود بنائے رکھا ہے اسے توڑنا اور اپنے باطن میں جس جنگ کا سامنا ہم کرتے رہتے ہیں اس میں کامیابی حاصل کرتے رہنا، دنیا کی حقارت کو ہر وقت ذہن میں بٹھائے رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہی وہ جدوجہد ہے کہ جس کو جہاد اکبر کہا گیا، اور اسی سے دوری کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں ہم بآسانی انانیت اور خود پسندی کے بیج بوتے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ ہوس، دنیا داری، بے دینی، فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، اپنوں کے ساتھ بدسلوکی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں کہا گیا کہ بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ بس کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ عزیز ساتھیو، جہاں اس نفس انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے وہیں برائی سے روک بھی سکتا ہے۔ نفس کے 3 ٹائپس یا سٹیجز بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بتائے گئے ہیں، جس میں نفس امارہ وہ نفس بتایا گیا کہ جو انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان جانور جیسے زندگی گزارے، اور اس نفس پر قابو پانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس ورکشاپ میں جو مختلف باتیں سنی ہیں، خیالات کو منور کرنے کی کوشش، بصیرت والے خیالات بنانے کی کوشش، ایموشنز کو سکینت والے بنانے کی، الفاظ کو حکمت والے بنانے کی، اعمال کو شرح صدر والے، نان ایمبیگوس، کنفیوژن لیس بنانے کی جستجو، یہ سب اسی مرحلے کا حصہ ہے کہ انسان اپنی ساری ہی چیزوں پر قابو پانے کی جستجو کرے۔ اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جہاں پر نفس لوامہ ہو، جہاں پر نفس برائی اور اچھائی میں فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فرقان نصیب ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو ریگریٹفل اور گلٹی فیل کراتا ہے۔ نفس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان بھلائی کی طرف جائے، وہ انسان کو بھلائی کی طرف ابھارنے لگتا ہے۔ اور جب تیسرا مرحلہ آتا ہے نفس مطمئنہ کا، تو یہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کے لیے انسان کو بے چین کر دیتا ہے، دنیا پرستی سے اسے پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مطمئن راضی برضا کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو طمانینت نصیب ہو جاتی ہے، قرب الہی اور رضا الہی اس کا واحد موٹو بن
طرح کے ذرائع اپناتے ہوئے انسان یہ کوشش ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ کوشش کی کہ جس برائی کے دلدل میں قوم پھنسی ہوئی تھی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی. جس برائی کے دلدل میں قوم پھنسی ہوئی تھی اور جس گندگی کا شکار تھی اس سے محفوظ رہے. اور پھر جب انہیں فرقان نصیب ہوا تو وقت کے بادشاہوں کے سامنے بھی کلمہ حق کے کہتے ہوئے انہوں نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا، انہوں نے نہیں گھبرایا. اور اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر فرعون اور نمرود جیسے بادشاہوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے بے خوف کیا. اس کے بعد وہ تیسرا مرحلہ ہم کو نظر آتا ہے جہاں پر سمانیت ان کو جب نصیب ہو گئی تو پھر پتھر بھی ان پر اگر برسائے گئے یا آگ میں بھی ان کو جھونکا گیا یا جیل میں بھی بند کیا گیا یا جنگ بھی ان سے کی گئی یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی بھی انہیں دی گئی، لیکن ہر حال میں وہ کول اور کمپوزڈ انداز میں سامنا کیے. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. عزیز ساتھیوں، اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اسپرچویلٹی کی بلندیوں پر پہنچنے کی مثالیں ہم کو ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے، یہ اٹین کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی بتائے ہیں، خصوصاً یہ کہ ذکر الہی، انفاق، روزے، خاموشی، قرآن میں غوطہ زنی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفل نمازیں، صبر، ایثار، یہ وہ سارے ذرائع ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکتے ہیں اور روحانی ارتقاء کا ضامن ہو سکتے ہیں. قرآن کو وجلت قلوبہم کا ذریعہ بتایا گیا، انفاق کو تزکیہ قلوب کا ذریعہ بتایا گیا، نوافل اور اذکار کو تطمئن القلوب کا ذریعہ بتایا گیا، اور پھر روزوں کو تقوی القلوب کا ذریعہ بتایا گیا. اور اپنی روحانی ارتقاء کے لیے یہ سارے ہی ذرائع اہمیت کے حامل ہیں. اگر ہم دیکھیں تو قرآن، جب ایک انسان قرآن میں غوطہ زنی کرتا ہے، جب قرآن سے شغف پیدا کرتا ہے، اسی سے لگاؤ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو سننے کی جستجو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ کوئی دن اپنا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیے بغیر نہیں گزار سکتا. تو یہ ظاہر ہے کہ انسان میں روحانی بیداری کو پیدا کرتے رہے. اور پھر انفاق بھی اگر ہم دیکھیں، جب ایک انسان اپنے پاس جو بھی دنیا کی مال و دولت آتی ہے وہ چیزیں لوگوں کو دیتا چلا جاتا ہے تو وہ دنیا پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف، اپنی روح کی تزکیے کی طرف بڑھتا جائے گا. اور پھر نوافل و اذکار جو بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا، یہ بھی چیز انسان کے اندر دنیا پرستی پیدا کرنے سے انسان کو دور رکھے گی. اور پھر روزہ جو بتایا گیا کہ انسان اپنے نفس کو برائیوں سے روکے رکھنے، انسان میں تقوی، خدا کا ڈر پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہم چیز بتائی گئی. تو اس طرح سے ان ذرائعوں کا استعمال جب ایک انسان کرتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی ارتقاء کی طرف انسان بڑھتا جا سکتا ہے. طلوع اسلام کے نام سے علامہ اقبال نے جو نظم لکھی ہے اسی سے یہ شعر کہ تو راز کن فقاہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یہ کہ ہماری حیثیت، ہمارا وجود اس عالم میں قدرت کے ایک راز کا سا ہے. ہم پر لازم ہے کہ اپنی حقیقت سے ہم آشنائی حاصل کریں. ہوس، خواہشات، یہ جو چیزیں انسان کو گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے، یا پھر اپنے آپ کو دوسروں پر ممتاز، دوسروں سے بہتر سمجھنے پر ابھارتی ہے، یا پھر انائیت میں مبتلا کرتی ہے، مٹیریلزم کی طرف لے جاتی ہے نہ کہ اسپرچولیزم کی طرف. ان چیزوں سے نکلنے کی طرف علامہ اقبال ہم کو اس نظم میں
مختلف اشعار کے ذریعے جھنجھوڑتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو صبح و شام اطراف و اکناف کی جو غفلت شعاری ہے، ان چیزوں سے نکل کر خودی میں ڈوب جانے کی طرف جو علامہ اقبال نے ان اشعار کے ذریعے ہم کو بلایا ہے، یہی حقیقی زندگی کا راز ہے. عملی جد و جہد کے دوران جب دشمنوں سے سامنا ہوتا ہے تو ہمارا وجود فولاد کے مانند ہو، پورے توکل، کانفیڈنس، اعتماد کے ساتھ ہم سامنا کریں. یہ جو کہا انہوں نے، مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. اپنوں میں محبت اور شفقت، نرمی سے کام لینا، اور یہ کہ پہاڑوں اور صحراؤں کو عبور کریں. تو ایک اسٹارم کی طرح، ایک سیلاب کی مانند ہم تیزی اختیار کرنا، تند بننا، اور یہ کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، مقصد وجود جو ہمارا ہے، اس کے بغیر اس میں کامیابی ممکن نہیں ہے. عزیز ساتھیوں، یہ جو مختلف باتیں بتائی گئی ہے یہاں پر، علم، حکمت، محبت، شفقت، یہ سب چیزیں اپنے اندر سماتی جانا اور ایک اعلیٰ اور بلند مقصد کے تحت اٹھ کھڑے ہونا کہ اسلام کو لے کر دوبارہ دنیا میں چھا جائیں، اور جس طرح ہمارے اسلاف نے اپنی روحوں کو پاکیزہ کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالا تھا، اسی طرح ڈھال دیں. اور پھر قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے، اس کی پکڑ سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو راہ خدا میں لگا دیں. اقامت دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ کے رفیق اور مددگار کی حیثیت سے اپنا ہر کام کرتے جائیں. اس پوری ورکشاپ کا یہی مقصود تھا. اور یہ کہ ایک بہت بھاری کام ہے جس کی طرف ہم اٹھے ہیں، ایک بھاری کلام ہے جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اٹھے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرتے رہنا اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے رہنا، اپنے روح کو بلندیوں کے سفر کرانے کے لیے تیار کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اور ہر وقت ان باتوں کے تحت یاد دہانی کرتے رہنا کہ شیطان اس وقت ہم پر بآسانی حملہ ور ہو جاتا ہے جب ہم اکیلے ہو، بالکل اس طرح جس طرح ایک اکیلے جانور پر بھیڑیا حملہ ور ہو جائے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم سب مل کر جی آئی او کا حصہ بنتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ایک دوسرے کو اس مقصد کے تحت موٹیویٹ کرتے رہیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے مال و اسباب راہ خدا میں لگائیں، اور اپنے رب کے حضور جب جائیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں چلے. یہ جو استقبال بتایا گیا، یہ نفس مطمئنہ کا سٹیج، ہم اس سٹیج تک پہنچ سکیں، ہماری یہ کوشش ہو. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بلند حوصلوں کے ساتھ، پختہ عزائم کے ساتھ راہ خدا میں جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے چنندہ بندوں میں وہ ہمیں شامل رکھے. اختتام پر چند کلمات ان سارے ہی مقررین کے لیے جنہوں نے اپنا وقت دیا اور بہت ہی بہترین انداز میں ہم سب کو موٹیویٹ کیا، ہم سب کو جھنجھوڑا، اور جن باتوں کے تحت گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تھا بہت ہی بہترین انداز میں اپنی باتیں پیش کی. سارے ہی پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے بخوبی اس پروگرام کا حصہ بنے رہے، اور یہ کہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز تھے اس ورک شاپ کے دوران، جو کچھ بھی باتیں کہی گئی تھی، ان ساری چیزوں میں آپ لوگوں نے پیش رہا اور بہت ہی اچھے انداز میں انٹریکٹ کیا اور اس ورک شاپ کا حصہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم سبھی کو اسی طریقے سے اپنے آپ کو راہ خدا میں لگائے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اسی طریقے سے ہم کو اپنے نفس کو بیدار رکھنے کی اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی
یاد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ہماری یہی کوشش ہو اور ہم سب جب یہاں جمع ہیں تو اسی مقصد کے تحت جمع ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو ان باتوں کی طرف بلائیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بلانے کے لیے کہا ہے. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز میں یہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر جس مقصد کے تحت ہم سب اٹھ کھڑے ہیں اس مقصد کے تحت ہم سے اور بھی کام لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب اس کام کے لیے چنا ہے کہ نیکی کا فروغ دیں، برائی سے لوگوں کو دور رکھیں، تو ہم سے اور بھی کام اس کے تحت لیتا رہے اور مرتے دم تک ہم سے یہ کام لیتا رہے. انہی چند باتوں کے ساتھ گفتگو ختم کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا بہن. تو آج ہمارے اس 7 روزہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ورک شاپ کا اختتام ہوا جاتا ہے. میں آپ تمام پارٹیسپینٹس کا پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام نے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور انٹریکٹ کیا، اور آپ تمام کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے. اور گزارش آپ تمام سے کی جاتی ہے کہ جو کل گروپ میں ورک شیٹ بھیجا گیا تھا PDF کے ذریعے، انشاءاللہ اس کا ڈسکشن آج شام 7:30 بجے ہوگا، اور اس کے علاوہ فیڈ بیک فارمز بھی بھیجے جائیں گے. تو آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمام آن لائن رہیے اور اس میں ایکٹیولی انٹریکٹ کریے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جستجو ہو تو سفر کہاں ختم ہوتا ہے، جستجو ہو تو سفر کہاں ختم ہوتا ہے، یوں تو ہر موڑ پر منزل کا نشاں ہوتا ہے. آخر میں اس ورک شاپ اور آج کے آخری دن کے سیشن کا اختتام ہوا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.